پاکستان اور افغانستان تعلقات۔ تنظیم اسلامی کا موقف۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو دین کے نام، دین کی خاطر اور دین کے نفاذ کے لیے بنا۔ اس کے استحکام اور اس کی بقا صرف اسلام میں ہے۔ پاکستان کے بنتے ہی قرارداد مقاصد میں اس عزم کا ببانگ دوہل اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی ڈیسٹنی یعنی تقدیر مبرم اسلام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو عزم و اعلان کیا گیا تھا اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، لہٰذا دستور میں طے شدہ اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار کو رائج اور قوانین کو نافذ کیا جائے۔ فطرت کا اصول ہے کہ خلا نے ہر صورت میں پر ہونا ہوتا ہے، لہٰذا دستوری سطح پر نظریہ کے نفاذ کی طرف پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں مسلمانان پاکستان خصوصاً دین سے محبت رکھنے والے اور دین پر عامل افراد عمل درآمد کے لیے دوسرے راستے اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے، یا ان کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے غلط راستوں اور طریقوں پر ابھارا جا سکے گا۔ ایسی صورتحال میں دشمن قوتیں موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی اور ہماری قومی سلامتی اور ملکی بقا کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گی۔ بھارت جو روز اول سے پاکستان کا دشمن ہے، اس نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا اور بنگال میں لسانی، نسلی اور علاقائی تعصب کو ہوا دے کر 1971 میں پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا اور نظریہ پاکستان کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے سنجیدہ ہوئے اور نہ ہی اس کو ضروری سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت جیسی دشمن قوتوں نے بلوچستان سمیت دیگر کئی علاقوں میں نفرتوں اور تعصبات کے بیج بوئے۔ اس نے افغانستان کی سرزمین کو بھی اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی مغربی سرحد بھی ہمیشہ غیر محفوظ رہی اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی افرادی اور مالی وسائل اور توجیہات کا بوجھ پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ روس کے افغانستان پر بالواسطہ تسلط اور بعد ازاں بلا واسطہ قبضے کے خلاف جد و جہد میں پاکستان نے امریکہ کی مدد سے بھرپور کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے پاکستان افغانیوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہا۔ روس کے انخلا کے فوری بعد افغانستان جب خانہ جنگی کا شکار ہوا تو اس وقت بھی پاکستان نے تحریک طالبان کا ساتھ دے کر افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں افغانستان کے 99% علاقے پر افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم بھی کر لیا اور اس دوستی کے نتیجے میں پاکستان کی مغربی سرحد پہلی بار محفوظ ہو گئی۔ پاکستان نے مغربی دنیا کی مخالفت کے الرغم طالبان حکومت کو سپورٹ کیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ نے اپنا اگلا ٹارگٹ عالم اسلام کو بنایا اور 9/11 کا ڈرامہ رچا کر افغانستان پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس موقع پر پاکستانی قیادت سے کئی غیر دانشمندانہ فیصلے ہوئے اور افغانستان کے خلاف امریکہ کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر افغان طالبان کی اسلامی حکومت کو گرانے کا سہرا اپنے سر باندھنے کی وجہ سے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر افغانیوں کا اعتماد کھو دیا۔ پاکستانی قیادت نے مزید غیر دانشمندانہ فیصلے کرتے ہوئے امریکہ کی ایما پر پاکستان کے پرامن قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائیاں شروع کر دیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی حدود کے اندر ڈرون اور فضائیہ کے حملوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تباہیوں کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ انہیں اپنی کارروائیاں قرار دیا۔ ان حالات میں قبائلی علاقوں کے غیور اور مسلح عوام کا 3 گروہوں میں منقسم ہونا ایک فطری عمل تھا۔ نمبر 1، دین و شریعت سے مخلص عناصر جو بنیادی طور پر طالبان افغانستان کے جہاد کی کمک اور رصد میں مصروف اور فعال تھے۔ نمبر 2، وہ جو علاقے میں ظلم و بربادی پر پاکستان کی خاموشی بلکہ امریکہ کی پشت پناہی کے رد عمل میں پاکستان اور پاک فوج کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ نمبر 3، وہ جو امریکی، بھارتی اور افغانی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے۔ ان میں سے دوسرے اور تیسرے گروہ نے مل کر تحریک طالبان پاکستان کی شکل اختیار کر لی اور غیر ملکی ایجنسیوں اور دشمن قوتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں حالات کی پیچیدگی اور انتشار کا باعث بنے۔ نتیجتاً پاکستان کے نہ صرف سرحدی بلکہ شہری علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے اور 80,000 جانیں ضائع ہوئیں۔ ان حالات میں پاکستانی قیادت کے غیر دانشمندانہ فیصلوں اور دوہری پالیسی کے باعث یہ تاثر عام ہونے لگا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے۔ ہم دہشت گردی یعنی عوام الناس میں قتل و غارت کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے کے قطعاً خلاف ہیں اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔
پاکستان میں دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف واضح ثبوت کے ساتھ قانونی کارروائی اور قانون کے مطابق بے کنی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مزید برآں ہمارا مشورہ ہے کہ افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ اسلامی اخوت کے اصول کو بنیاد بنا کر حل کیا جائے۔ قریباً 40 سال قبل جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزینوں کو مملکت خداداد میں جگہ دی۔ طویل عرصے سے پاکستان میں بسنے والے ان افغان پناہ گزینوں کی آج تیسری نسل پاکستان میں موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد میں افغان پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے، اور اگرچہ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہو جانا اور ٹھہرنا ہماری انتظامی مشینری کی بڑی ناکامی ہے، تاہم اب اصولی طور پر ہمیں ناپسندیدہ عناصر کی چھان پٹک کر کے انہیں الگ کرنا چاہیے اور باقی سب کی رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ افغان فوری طور پر اور اتنے قلیل وقت میں ملک سے نکل جائیں، بلکہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کر کے اور افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر افہام و تفہیم سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف ہمارے خدشات ختم ہو جائیں اور دوسری طرف افغانستان بھی انہیں سنبھالنے کا مناسب بندوبست کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو موجودہ حالات تک پہنچانے کے عوامل کا بھی غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ موجودہ انتشار اور منافرتوں کے حوالے سے بھی تشخیص و تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوئیں۔ ان نفرتوں اور تعصبات کو ختم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے بھی عملی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ ہماری رائے میں یہ منافرتیں اور تعصبات اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب ہم دوبارہ اپنی اصل بنیاد کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم دستور پاکستان میں اسلامی شکایات کو مؤثر بنانے اور ان کے نفاذ کے لیے دعوت، تربیت اور احتجاجی منہج کے قائل ہیں۔ اسلام ہی واحد مشترکہ میراث ہے جس پر ہم سب دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کی طرف پیش قدمی ہمارے درمیان دوبارہ ہم آہنگی اور یکجہتی کی فضا پیدا کر سکتی ہے۔ نفاذ اسلام کی طرف عملی پیش رفت قیام عدل کو ممکن بنائے گی، اور اس صورت میں ظلم و ستم کا شکار اور ناراض حلقوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی۔ موجودہ حالات میں افغانستان کی اسلامی حکومت کو تسلیم کرنا اور ان کے ساتھ تمام سفارتی و تجارتی تعلقات وغیرہ بحال کرنا بھی ان منافرتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہماری مغربی سرحد کو محفوظ بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کا واضح گٹھ جوڑ ہے، اور ان دونوں کی پاکستان کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے مؤثر توڑ کے لیے افغانستان کی اسلامی حکومت کے ساتھ عسکری یا دفاعی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور پالیسی میکرز کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستانیوں کی واضح اکثریت اسلام کو پسند کرتی ہے، جبکہ امریکی غلامی سے سخت نفرت کرتی ہے۔ امریکہ کی بالفعل غلامی سے نجات اور آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے، پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دینے، شریعت اسلامی کے عملی نفاذ کا اہتمام کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اسلامی فریضہ سر انجام دینے، خصوصاً معیشت کو سود سے پاک کرنے اور اسے اسلامی خطوط پر استوار کرنے، فحاشی، عریانی، بے پردگی کا خاتمہ و مخلوط تعلیم و معاشرت پر پابندی، ذرائع ابلاغ یا میڈیا اور اجتماعی محافل کو اسلامی اقدار کے تحت لانے کے حوالے سے عملی اقدامات اکثریت کا اعتماد بحال کرنے کا موجب ثابت ہوں گے، اور دوسری طرف اسلام کے نام پر متشدد یا عسکری منہج اختیار کرنے والوں یعنی ٹی ٹی پی کے وجود کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ نیز علماء کرام کے فتاوی کے پیش نظر اسلامی ریاست کے خلاف مسلح جد و جہد واقعتاً بلا شک و شبہ حرام قرار پائے گی۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات اور قبائلی عوام کی حق تلفیوں یا زیادتیوں کا ادراک و اعتراف اور ازالے کے لیے اعلانیہ، واضح اور حقیقی اقدامات کے اہتمام سے پی ٹی ایم کے وجود کا جواز بھی ختم ہو سکے گا، اور اس طرح اسلام کی طرف پیش رفت سے ہم ایک بار پھر بحیثیت پاکستانی قوم منظم اور متحد ہو کر بیرونی دشمنوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔